الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورۃ الشورى کی 38 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، والذین اور وہ لوگ اذا اصابهم البغی جب کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، بغی اسی سے لفظ بغاوت ہے، سرکشی، حد سے تجاوز کر جانا، ظلم کرنا۔ فرماتے ہیں ہم ینتصرون، پھر وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ خلاق کائنات جل مکیب نے اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کا ذکر پچھلی آیہ مبارکہ میں بھی ہو چکا ہے کہ جو اللہ رب العزت جل کریم کے برگزیدہ بندے ہیں، اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچانے والے، والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچاتے ہیں، حد المقدور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ کرتے رہتے ہیں، نہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بائیں ہم انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اپنے رب کے حضور فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، رب کریم جل مجکیم کے حکم کو مانتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے باہمی معاملات بھی مشوروں کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ وہ ظلم و تعدی نہیں کرتے بلکہ باہمی مشورہ کے ساتھ وہ سب کو طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ ہیں جو رب کریم کی عطاؤں کو اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کل بھی تفصیل سن چکے ہیں۔ ان کی صفات عالیہ میں سے یہ صفت بیان فرمائی جا رہی ہے، والذین اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون، اور جب کوئی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو پھر وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاف کا دینا صفات محمودہ میں سے ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف، اللہ فرماتا ہے معاف کرنا اپنی عادت بنا لو، نیکی کو پھیلانا اپنی سرشت میں داخل کر لو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنا بہت ہی اعلیٰ صفت ہے صفات محمودہ میں سے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم جل مکیم کے حضور کسی بندے کو پیش کیا جائے گا جس کے گناہوں کی لمبی فہرست ہوگی، رب ذوالجلال اس کے گناہ اس کو گنوائے گا، وہ اپنے سارے گناہوں کو تسلیم کرے گا، مان لے گا یہ جرم بھی میں نے کیا، یہ جرم بھی کیا، تو میرا کریم پروردگار اسے ارشاد فرمائے گا تیری عادت تھی تو اپنے مجرم کو معاف کر دیا کرتا تھا، تیری عادت تھی کو تیرا قصور کرتا تھا تو اسے کھلے دل سے معاف کر دیا کرتا تھا، میں تو اسے کہیں زیادہ معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بہت اعلیٰ صفت ہے کسی کو معاف کرنا، لیکن یاد رکھیے کمینے کو معاف کریں گے تو اس کی کمینگی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کو تھوڑی سی سزا مل جانی ہی چاہیے، تبھی وہ درست ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا سے بڑھ کر اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کوئی کریم پیدا کیا ہی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں میرے نبی بھی تلوار لے کر میدان میں نکلے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی ذات کے لیے کسی کو معاف کر دینا یہ تو کمال ہے، لیکن جو قومی دشمن ہو
جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس کو معاف کرنا بجائے خود کمینگی ہے، اس کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو معاف کرنا یہ میری جرأت نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قومی مجرم ہوں ان کو معاف کر دینے والا خود مجرم ہوا کرتا ہے، ان کے جرم میں برابر کا شریک ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ہماری عادت ہے کہ ہم معاف کرتے ہیں، قومی مجرموں کو معاف کرتے ہیں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی با اختیارات لوگ ہیں وہ اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتے، قومی مجرموں کو۔ غریب اگر کوئی قرض لے لے تو اس کی جائیداد کو قرق کر لیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور عمرا کروڑوں یا اربوں کا قرض لیتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ قومی جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ ایمان والا ایسے نہیں کرتا۔ ایمان والے کی صفات عالیہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا بھی دیتا ہے، اگر کوئی سرکشی نہیں کرتا تو بلا وجہ وہ ظلم و تعدی نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں ظالموں کو کھلی چھٹی دے دینا یہ مظلوم پر ظلم ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب ایک خاتون فاطمہ بنت الاسود نے چوری کی تھی، جس کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ تھا، اور یہ قبیلہ قریش میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والا، بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ، اور یہ قبیلہ بھی سردار قبائل میں سے قبیلہ تھا۔ ابو جہل اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا بنو مخزوم کے ساتھ۔ اس عورت نے چوری کی تھی، مقدمہ بارگاہ بے کسمنہ میں پیش ہوا تو میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جب بارگاہ ساتھ امام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بطور سفارشی پیش کیا گیا تو میرے کریم مکہ غصہ میں آ گئے تھے، فرمانے لگے کہ تم حدود الہیہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر ممبر بچھوایا گیا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے کریم مکہ نے اپنے خاندان کی ایک نہایت ہی برگزیدہ شخصیت کا نام لے کے کہا تھا، مجھ کو اللہ کی قسم اگر وہ چوری کرتے تو ہاتھوں اس کا بھی کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدود الہیہ کا نفاذ ہے۔ ایمان والا اسی طرح کیا کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے معاف کر دینا اور بات ہے، کسی قومی مجرم کو معاف کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کو معاف کر دینا، حدود الہیہ میں نرمی برتنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں والذین اذا اصابہم البغش، اور جب کوئی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، جب کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے، ہاتھ نہیں روکتا، تو ہم ینتصرون، پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ رب کریم ان کی صفات عالیہ صحابہ کرام کی بیان فرماتا ہے والذین معہم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہے، اشداء علی الکفار، اور کافروں کو مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں، بڑے شدید ہیں۔ اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ کسی عزت والے کی عزت کریں گے تو وہ بھی بہت عزت کرے گا اور دیر تک آپ کا احسان مند ہوگا۔ جب بھی کبھی آپ کو ملے گا آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا کہ یہ بندہ میری عزت کیا کرتا تھا اور کیا کرتا ہے، لیکن آپ کمینے کی عزت کریں گے تو وہ مغرور ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا، اس کے غرور میں اضافہ ہو جائے، کہے گا وہ تو میری بڑی عزت کرتا ہے، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے۔ کمینے کو عزت نہیں دی جاتی، عزت والے کو عزت دی جاتی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور سزا دی جائے گی برے کو اس کی برائی کی مقدار میں، جتنی اس نے برائی کی ہے اتنی ہی سزا دی جائے گی، حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ اسلام کا قانون عدل و انصاف ہے کہ تم بدلہ لینے میں اندھے نہ ہو جانا، مظلوم تھے ظالم نہ بن بیٹھنا، سزا اسی قدر دو جس قدر اس نے جرم کیا ہے، جرم سے بڑھ کر کسی کو سزا دینا یہ تو بجائے خود ظلم ہے۔ اور ہماری عادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم عموماً ظلم کرتے ہیں، جب مطالبہ کرتے ہیں عموماً ظلم کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی مظلوم قتل ہو گیا
اور ظالمانہ انداز میں اس کو قتل کیا گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں، اور جلوس نکال کر پھر کیا کرتے ہیں؟ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، دکانوں کو توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، املاک کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ تو بجائے خود ظلم ہے۔ کیا جس کی گاڑی کو آپ نے توڑا اس نے قتل کیا تھا؟ جس کی دکان کو آپ نے آگ لگائی وہ اس جرم میں شریک تھا؟ تو آپ تو خود ظالم بن گئے، سزا تو آپ کو ملنی چاہیے۔ آپ کو حمایت کرنے کا کیسے حق ہے مظلوم کی؟ آپ تو خود ظالم ہیں۔ ہماری یہی عادت ہے کہ ہم ظالم مظلوم کی حمایت کرتے ہو خود ظالم بن جاتے ہیں۔ اسلام کا قانون عدل یہ ہے کہ صرف اس کو سزا دی جائے جس نے جرم کیا ہے۔ باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں ملے گی۔ بھائی مجرم ہوگا تو دوسرے بھائی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جرم کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جیسے جرم کی نوعیت ہوگی۔ معمولی جرم کی سزا معمولی ہوگی، بڑے جرم کی سزا زیادہ ہوگی۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سزا کسی بھی جرم کی اتنی ہی دی جائے گی جس قدر وہ جرم تھا۔ فمن عفا، اور اگر معافی کی صورت پیش آ جائے، کوئی معاف کر دے، بطور مثال کسی نے کسی پر ظلم کیا، دانت توڑا ہے تو دانت ہی توڑا جائے گا۔ اگر کسی کو زخم لگایا اسی مقدار میں زخم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو اے حاکمان وقت پھر تم کو بھی معافی کرنا ہوگا، پھر تم ضد میں نہ آ جانے، نہیں اس کو تو سزا میں دوں گا ہی، لیکن معاف کرنا صاحب حق کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک قتل ہو جاتا ہے اور مقتول کے ورثاء بیچارے زندگی بھر قتل کے مقدمے میں اپنی بعض اوقات جائیداد ساری بیچ دیتے ہیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور پھر اس ظالم کو جب پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ وہ ظالم کہتا ہے مجھ پہ رحم کیا جائے، پھر صدر مملکت ظلم کرتا ہے، اس کو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ تجھے معاف کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ معاف کرنے کا اختیار صاحب حق کو ہے، کہ جس کا وہ مقتول ہے وہ معاف کرے نہ کرے، وہ تو رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہے کہ جو رب سے بھی زیادہ وہ اختیارات رکھتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا؟ یہ بھی ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ معاف کرنے والے معاف کر دیں، فمن عفا، اور اگر جس سے معاف کر دیا، وہ اصلح، اور معاملات کو سنوار لیا۔ عقل کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ مجرم اگر جرم کرتا ہے تو تفتیش کرنے والا تحقیق کرتا ہے یہ جرم اس سے ثابت ہوا ہے یا قصدن ہوا ہے، یہ عادی مجرم ہے یا غلطی کے ساتھ سے ایسا ہو گیا۔ اگر غلطی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو معاف کرنے میں حرج ہے نہیں ہے، لیکن عادی مجرم کو معاف کرنا تو اس کے جرم میں مزید معاونت ہے۔ عادی مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، ہاں قابل اصلاح ہے۔ فمن عفا و اصلح، اگر وہ اس کو معاف کر دیا اور اصلاح کر دی، کام سنوارا، تو فاجرہ علی اللہ، یاد رکھو پھر اس کا اجر رب کائنات کے ذمہ کرم ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تم معاف کر دیتے ہو، دیکھتی ہو کہ معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے، معاف کر دیتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ خلا کے کائنات فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ انہ لا یحب الظالمین، وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو ظلم کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مظلوم کی امداد فرماتا ہے، اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ جس طرح ابھی پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ قیامت کے دن معاف کرنے والے کو اللہ معاف فرما دے گا۔ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، کرو مہربانی تمہاری زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو گے تو تمہارے رب کی رحمتیں تم پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، عنایات ربانی تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ اگر تم دنیا والوں کے ساتھ، میرے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق میرے کریم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، اللہ تعالیٰ کے حضور، میرے نبی کے حضور، بہترین انسانوں میں وہ شخص ہے جو دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، دوسرے انسانوں کی خیر چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ انہ لا یحب الظالمین،
اللہ تعالیٰ جل وعلا ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ وَلَا مَنِ انْتَصَرَ، اور بے شک وہ جس نے بدلہ لیا ہے بعد ظلمہ، اس کے بعد کہ اس پہ ظلم ہو چکا تھا، اس سے اپنے ظلم کا بدلہ لیا ہے۔ جس طرح میں پہلے وضاحت اچھی طرح کر چکا ہوں کہ بدلہ لینے کی اجازت بھی ہے۔ اگر کوئی ظلم کا بدلہ لیتا ہے اور اسی قدر لیتا ہے جس قدر ظلم ہوا تھا، اس سے اپنے بدلے کا مطالبہ کر لیا، تو رب کریم فرماتا فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یاد رکھو پھر ان پر تمہیں کوئی راہ نہیں ہے، پھر تم ان سے مواخذہ نہیں کر سکتے۔ اس سے ظلم کا بدلہ دیا ہے، وہ چیز کا حق رکھتا تھا۔ ایک شخص سے کسی کے تھپڑ مارا، اس سے جواباً تھپڑ دے مارا، تو تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ظلم کا بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، معاف کر دے اس کی مرضی۔ لیکن اگر وہ مطالبہ کرے تو اس کے مطالبے کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے حاکمان وقت۔ اگر کوئی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ مقتول ہو، مقتول کے ورثہ قاتل سے بدلہ لینا چاہیں، تو پھر حاکمان وقت جی امن 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 کا شور مچا کر اس کو منع نہیں کر سکتے، بدلہ لینا اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل مجد الکریم کہ وہ شخص جس پہ ظلم ہو چکا ہے، وَلَا مَنِ انْتَصَرَ، اور وہ شخص کہ جس سے بدلہ لیا ہے بعد ظلم ہی، اس پہ ظلم ہو چکا تھا، اس سے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، سن لو پھر ان کے خلاف تمہیں کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو زبردستی روک دو کہ میں تمہیں ظلم کا بدلہ نہیں لینے دوں گا۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ہاں مقابلہ تمہیں ان کا کرنا ہوگا، مقابلہ ان کا کرنا ہوگا۔ کن کا؟ یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو، چوروں کا، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرو۔ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور کیا کہا جاتا ہے؟ ناکے لگائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے ہم جی چوروں کو پکڑنے کے لیے ناکے لگا رہے ہیں، اور پکڑتے کن کو ہیں؟ موٹر سائیکل والے، دوسرے بیچارے غریب لوگ، ان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کو روکنے والے خود ڈاکو بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈاکو سے تو شاید کوئی ایک آدھ بچ کے نکل ہی جائے، ان سے بچ کے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کو تنگ نہ کرو، مقابلہ کرو ان کا جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پر سرکشی کرتے ہیں ان کو پکڑو۔ اولئک لہم عذاب علیم، اس لیے کہ دردناک عذاب ان کے لیے ہے، امن پسند شہریوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے نا، ڈاکو آئیں گے وہ دھمکی دیں گے، آسانی کے ساتھ وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے ان کو جانے دیں گے، اور بیچارے سادہ شہریوں کو پکڑ کر ان سے پیسے لیتے چلے جائیں گے۔ الٹ چل رہا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں تو کچھ اور حکم دیا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اس کے برعکس کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اسلام وہ اعلیٰ ترین مذہب ہے، وہ اعلیٰ ترین مذہب ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی کامیابی میسر آتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی میسر آتی ہے۔ دنیا میں بھی امن میسر آتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔